لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصب حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، مناقب آل اطہار اور مصائب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طاہر و مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ عشر مجالس کی آج مجلس ششم ہے اور چھٹے مرحلے میں ہم الحمدللہ داخل ہو رہے ہیں، اور مسلسل گفتگو معرفت اور ولایت مطلقہ، ولایت تکوینی یعنی ولایت فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذیل میں ہو رہی ہے، اور مسلسل آپ کی حاضری عزا خانے میں خود آپ کے لیے باعث شرف اور ہم جیسے طلباء کے لیے اور طالب علم کے لیے باعث افتخار ہے۔ عزیزان گرامی، مسلسل گفتگو چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اور توحید کی معرفت پہ میں نے مسلسل گفتگو کی ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں، اور ارشاد ہو رہا ہے کلام الہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، تو میں نے ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا تاکہ میری معرفت ہو سکے اور میں پہچانا جا سکوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کو کائنات میں کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گزشتہ مجالس میں نے ذکر کیا ہے کہ جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہو اسے خدا کہتے ہیں اور اسے اللہ کہتے ہیں۔ جس میں کیفیتیں نہ پائی جائیں اسے خدا کہا جاتا ہے۔ جو اشارہ حسی کے یعنی اشارہ حسی جس کی طرف نہ کیا جا سکے اسے خدا کہتے ہیں، یعنی خدا ہر وقت اور ہر جگہ پہ موجود ہے اور ہماری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو ایک بات بتائیے کہ پہچان کرانے کے لیے کسی چیز کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی جب تک سائن اور نشانی نہیں ہوگی تب تک کسی چیز کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایک شے کو پہچاننے کے لیے اس کے لیے ایک نشانی اور کسی بھی سائن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک علامت نہیں ہوگی تب تک کسی چیز کی معرفت آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ہاں کسی بزرگ کی کوئی بہت اچھی چیز ہے اور وہ ان کا انتقال ہو جائے تو آپ اسے بہت سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کیوں سنبھال کے رکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ایک بات کہہ دوں آپ کی خدمت میں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے کہ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے جو بہت اچھی ان کے پاس کار تھی اور بہت اچھی گاڑی تھی،
اور انہوں نے وہ کار پوری زندگی چلائی ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد اور انتقال کے بعد ان کے بچوں نے بہت سنبھال کے رکھی ہے، یعنی 40 برس گزر گئے ان کے انتقال کو، لیکن بچوں نے اس کار کو بہت سنبھال کے رکھا ہے۔ میں نے ایک دن جا کے پوچھا کہ اس کار کو آپ نے کیوں سنبھال کے رکھا ہے؟ چلانے والا تو اس دنیا سے چلا گیا۔ کہا مولانا آپ سمجھے نہیں، اس کار کی نسبت ہمارے بابا سے ہے یا ہمارے دادا سے ہے یا ہمارے بزرگ سے ہے، یعنی مرنے والے کی نسبت اس کار سے ہے اور اس کار کی نسبت اس مرنے والے سے ہے۔ ہم جب اسے دیکھتے ہیں تو اس کی یاد آ جاتی ہے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس کی یاد آ جاتی ہے، یعنی علامت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان جب کسی پکچر کو، امیج کو یا کسی پک کو یا کسی سائن کو یا نشانی کو دیکھتا ہے تو اس کو گزری ہوئی چیزوں کی یاد آنے لگتی ہے۔ اب آئیے میری طرف دیکھیے، میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جو 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اپنی معرفت کا پیمانہ بنا کر اس کائنات میں بھیجے، ان 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آیت اللہ العظمیٰ کہا۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور اللہ تو بہرحال اللہ ہے۔ آیت اللہ کا ترجمہ یہ ہے اللہ کی نشانی، اور آیت اللہ العظمیٰ کا مطلب یہ ہے اللہ کی سب سے بڑی نشانی۔ اسی لیے بی بی زہرا کا سب سے پہلا لقب ہے آیت اللہ العظمیٰ، یعنی اللہ کی سب سے بڑی نشانی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی کسی چیز کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے نظام شمسی اور قمری کو دیکھا، آپ نے نہیں محسوس کیا؟ چاند کا نکلنا، وقت پہ ڈوب جانا، سورج کا نکلنا، وقت پہ ڈوب جانا، ستاروں کا جھلملانا، دن کا نکل آنا، رات کی چادر کا اللہ کا ڈال دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ نظام شمسی اور قمری یقین میں اضافے کا سبب ہے۔ یعنی جب آپ کو چاند نکلتا ہوا دکھائی دے اور وقت پہ ڈوبتا ہوا دکھائی دے اور سورج نکل کے اپنے وقت پر ڈوب جائے تو یہ یقین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیسا یقین؟ کہ جب یہ وقت پہ نکل رہا ہے اور وقت پہ ڈوب رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ بھائی توجہ رکھیے عزیزان گرامی، میں کہیں لے جا رہا ہوں۔ یعنی علامتیں یقین میں اضافہ کرتی ہیں اور معرفت میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو یہ 4 معصومین کون ہیں؟ کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھتے جاؤ اور اللہ کو پہچانتے جاؤ۔ ہاں، یہ 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب آئیے ترجمہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میری طرف دیکھیے گا، جو آ رہے ہیں ان کا تبرک ان تک پہنچ جائے گا، جو بیٹھے ہیں کم از کم ان کا تو پہنچ جائے۔ میری طرف دیکھیے، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا، اشارے سے اس حدیث کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کنتو کنزن مخفیہ، پورے مجمع کی توجہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ توجہ میری طرف دیکھیے، کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُرَى، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ مولا آپ کو آباد، اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے علی کو پیدا کیا، اس نے محمد کے نور کو خلق کیا، اس نے ذات سیدہ کو بھیجا۔ یعنی ان کو دیکھتے جائیے اور اس کو پہچانتے چلے جائیے۔ اب آئیے یہاں سے بات واضح کر دوں، ایک حدیث میں لوگ آ کے پھنس جاتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے استاد محترم نے ایک بات ہم سے کہی تھی جب ہم زیر تعلیم تھے کہ پہلے ساری باتوں کو سمجھ لو اور پھر لوگوں تک پہنچا کے ان باتوں کو سمجھا دو، لیکن کسی حدیث کا کبھی خبردار انکار نہ کرنا۔ ہمارے اور آپ کے امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا اللہ کہہ رہا ہے کہ توحید کا خزانہ چھپا ہوا تھا، تو کسی نے سوال کیا کہ مولا وہ پردہ کون سا تھا کہ جس کے پیچھے توحید کا خزانہ چھپا تھا؟ مولا نے فرمایا وہ کوئی اور پردہ نہیں تھا بلکہ ہماری جدہ زہرا کا نور تھا۔ کاش کے بات واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ اب یہاں سے بہت اہم بات ہے، ہمارے بچے بہت غور سے سنیں، اس حدیث پہ جا کے لوگ اٹک جاتے ہیں۔ بہت اٹینشن ہو کے سنیے گا، اس حدیث پہ لوگ جا کے اٹک جاتے ہیں اور لوگ کہنے لگتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
پردہ ہوتا ہے بڑا، اور جو چیز پردے کے پیچھے چھپائی جائے وہ ہو جائے گی چھوٹی۔ وہی میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ مثال کے طور پہ میری طرف دیکھیے، یہ شال اعضا ہے، اور کوئی چیز اگر اس کے پیچھے چھپائی جائے تو اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، یعنی پردہ بڑا ہوتا ہے اور چھپنے والی چیز چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ پردہ مراد لے لیں گے تو کبھی حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن وہی فقرہ جو مولا نے کہا ہے آپ دوہرا لیجئے، بات واضح ہو جائے گی۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ کون سا کپڑے کا پردہ تھا، امام نے یہ نہیں کہا کہ لکڑی کا پردہ تھا، نہیں، امام نے فرمایا وہ میری جدہ زہرا کا نور تھا کہ جس کے پیچھے توحید کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ تو توحید کا خزانہ کیا ہے؟ کہ توحید کا خزانہ ہے معرفت توحید، یعنی اللہ کی صفتیں۔ بھائی تھوڑا سا جاگ جائیے گا، اللہ کی صفتیں، اور اس کی صفتوں کے خزانہ دار ہیں شہادہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ایک بات سمجھیے، حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے، اے محمد اگر کائنات کو نہ خلق کرنا ہوتا تو میں تمہیں نہ خلق کرتا۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، اگر کائنات کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں نہ خلق کرتا، اور اے علی اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں محمد کو نہ خلق کرتا، اور اے علی اور محمد میں تم دونوں کو نہ خلق کرتا۔ بھائی توجہ ہے، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نقطۂ خلقت ہے بی بی کی ذات اور بی بی کا نور کہ جس سے 13 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی خلقت ہوئی ہے، کہ اگر بی بی کا نور نہ ہوتا، نہ نور محمدی ہوتا، نہ نور علوی ہوتا، نہ نور حسن ہوتا، نہ نور حسین ہوتا۔ اور 13 کون ہے؟ کہ وہ خزانہ دار ہیں اللہ کی صفتوں کے۔ اب سمجھ میں آیا، اگر یہ نور نہ ہوتا تو 13 کا وجود نہ ہوتا، اسی لیے تو فرمایا کہ وہ خزانہ جو توحید کا پردے کے پیچھے چھپا تھا وہ کوئی اور پردہ نہیں تھا، میری جدہ زہرا کا نور تھا۔ آج کے بعد واضح ہو جائے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز۔ ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرمائیں آپ حضرات۔ سب علامتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور علامتیں اگر آپ پہچاننا چاہیں ذرا سا اٹینشن ہو جائیے تاکہ وہاں کی تھکان اتر جائے، اور کم سے کم 15 منٹ تک تو میرے جملے کچھ نوجوانوں کے سروں سے نہیں چھتوں سے گزر جاتے ہیں، تو اس کا بھی افسوس نہیں ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہمیں داد مل جاتی ہے، اور یہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، اصل میں ہم ان تک بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان تک بات پہنچائے۔ سائن کا ہونا، علامت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور علامت نہیں ہوگی تب تک آپ کسی چیز کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اب بھی نہیں پہنچے آپ، شاید یہی وجہ تھی کہ غدیر کے میدان میں اللہ نے ممبر نہیں اتارا۔ میں تھوڑا سا جاگیے گا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے غدیر کے میدان میں ممبر نہیں اتارا، حالانکہ اسماعیل کی جگہ پہ دمبا بھیج دیا، جنت سے لباس حسنین کے لیے آ گیا، مریم کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، جب جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹی تو ذوالفقار بھیج دی، لیکن غدیر کے میدان میں کوئی نیا ممبر نہیں بھیجا، بلکہ کجابے اتروائے اور اس سے ممبر بنوایا، کیونکہ علامت کو دیکھ کر پرانی چیزوں کی یاد آ جاتی ہے۔ ابھی نہیں پہنچے آپ، اگر خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی یادداشت چلی جائے تو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کیا بتاتا ہے؟ پہلے میڈیسن دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے ایکسرسائز کراتے رہیے۔ کہ کیسی ایکسرسائز؟ کہ کوئی تصویر دکھائیے، یا تو ان کے دل میں لگی ہو یا دل پہ لگی ہو۔ میں کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی پہلے سمجھ لیجئے گا جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، کوئی ایسی تصویر دکھائیے یا دل پہ لگی ہو یا دل میں لگی ہو یا دل میں بسی ہو، تاکہ اسے دیکھتے رہیں اور پرانی باتوں کو یاد کرتے رہیں۔ یہ ہوتی ہے بھولنے والے کی ایکسرسائز۔
کون بتاتا ہے؟ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ میڈیسن میں دے رہا ہوں، تصویر دکھاتے رہیے تاکہ پرانی باتوں کو یہ یاد کرتے رہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ممبر نہیں بھیجا بلکہ کجاوے اتروائے، بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے، اور کجاووں کا ممبر بنوایا کیونکہ حکمت رسول تھی۔ رسول جانتے تھے کہ یہ عرب کا بدو معاشرہ ہے، ان کے گھر میں کچھ ہو نہ ہو کم سے کم اونٹ تو پایا جاتا ہے، کم سے کم اونٹ تو پایا جاتا ہے۔ جب یہ روزانہ اٹھتے ہیں تو ایک مرتبہ نہیں، دن بھر میں 70 مرتبہ اپنے اونٹ کو دیکھتے ہیں، اسی لیے کجاوے اتروائے اور ممبر بنوایا اور علی کی ولایت کا اعلان کیا تاکہ غدیر کے بعد جب جب عرب والے اپنے اونٹ کو دیکھیں تب تب غدیر خم کی یاد آئے۔ میں کاش کے بات بازو یا علی مدد، تشریف لے آئیں ادھر آج، یا علی مدد، ایک اس سے بہتر نہیں، یہ کوئی معصوم کا ذکر ہے اور اتنی تھکی ہوئی آواز، بلند آواز سے صلوات پڑھیے آپ حضرات بآواز۔ علامتوں کو دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے۔ اب بھی نہیں پہنچے آپ کا سناٹا طوفان کی آہٹ ہے، اگر یہ جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا۔ ارے تصویر کو دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے، اب سمجھ میں آیا؟ مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کاش کے بات واضح ہو جائے، مسئلہ یہ ہے ہی نہیں۔ بھائی آپ سیاستوں کو سمجھیے گا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علم کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تصویر دیکھ کر ماضی یعنی پاسٹ یاد آ جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی فتویٰ لگا دیا اور باؤنڈری لگا دی کہ کوئی بچہ علم کو نہ دیکھے، اس لیے کہ علم کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ علم کو دیکھ کر نکاح نہیں ٹوٹتا، مسئلہ یہ ہے تصویر دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ جب جب یہ علم دیکھیں گے آ کے اپنے اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے کہ علم کی تاریخ کیا ہے، ان کے بزرگ کب کب کس سے بتائیں گے کہ یہی وہ علم تھا کہ جسے چھوڑ کے آپ کے اجداد 39 دن تک خیبر کے میدان سے بھاگتے رہے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر بآواز بلند۔ تصویر دیکھ کر علامتوں پہ کہاں تک ذکر کروں؟ تصویر دیکھ کر ہمارے یہاں پہ برادران بیٹھے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو خطابت کی چال اور لفظوں کا جال ہے۔ یہ خطابت کی چال اور لفظوں کا جال نہیں ہے، میں نے یہ خیمہ تانا ہی اس لیے ہے تاکہ تاریخ کے پس منظر میں بہت بڑا گوشہ آپ تک پہنچا سکوں۔ علامتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں، اسی لیے ان کو دیکھتے جاؤ اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ۔ ایک نبی گزرے ہیں جناب یحییٰ، کون؟ ہاں تھوڑا سا جاگیے نا، مجھے لگے کہ وہی مجمع ہے، حصے سے پڑھتا ہوں، آپ زور سے سن لیجئے گا۔ کون گزرا ہے؟ جناب یحییٰ۔ اگر جاگ جائیے گا تو بولیے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر جو بات نہ پہنچا پایا۔ جناب یحییٰ، جناب یحییٰ اتنے مظلوم نبی ہیں کہ جن کو تاریخ میں جب قتل کیا گیا، قصص الانبیاء میں واقعہ موجود ہے، جب ان کو قتل کیا گیا تو ان کا جو بلڈ تھا، ان کا جو خون تھا، وہ جب زمین پہ گرا تو گر کے ابلنے لگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زمین نے ان کے خون کو اپنے سینے میں جذب نہیں کیا۔ میں پڑھ کے پڑھنے والوں میں سے ہوں، توجہ رکھیے گا، سوچنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، بات پہنچے تو بس گواہی دے دیجئے گا کہ بات پہنچ گئی۔ تاریخ کہہ رہی ہے جب جناب یحییٰ کا خون زمین پہ گرا تو گر کے ابلنے لگا۔ جب کوئی دیکھتا تھا تو آ کے پوچھتا تھا یہ کس کا خون ہے جو ابل رہا ہے، تو دیکھنے والے پوچھنے والے کو سامنے والا جواب دیتا تھا کہ یہ ایک مظلوم کا خون ہے۔ میں کاش کے بعد پہنچا لے جاؤں۔ علامتوں کا ہونا کتنا ضروری ہے، توجہ رکھیے گا، نشانیوں کا ہونا بہت ضروری ہے، معرفت کے لیے نشانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب کوئی پوچھتا تھا یہ کس کا خون ہے جو ابل رہا ہے، تو سامنے والا بتاتا تھا یہ ایک نبی ہیں کہ جن کو مظلومی کے ساتھ قتل کیا گیا اور ناحق قتل کیا گیا، اسی لیے زمین نے اپنے سینے میں ان کے خون کو جذب نہیں کیا بلکہ زمین ان کے خون کو ابال دینے لگی۔ اچھا، تاریخ
تاریخ نے بتایا کہ جب جناب یحییٰ کے قاتل کو قتل کر دیا گیا اور ان کے خون کا بدلہ لے لیا گیا تو تاریخ کہتی ہے اس خون نے ابلنا بند کر دیا. پتہ نہیں آپ کہاں پہنچے, میں پہنچانا چاہ رہا ہوں اس خون نے ابلنا, ہمیں کم از کم بتائیے تو بات پہنچ رہی ہے. اگر لوہے دل پہ نقش ہو جائے آپ بھی نہیں سوچ سکتے میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو. توجہ رکھیے گا, جب تاریخ کہتی ہے جب جناب یحییٰ کے خون کا بدلہ لے لیا گیا تو تاریخ نے بتایا اس خون نے ابلنا بند کر دیا کیونکہ مقصد پورا ہو گیا تھا. جناب یحییٰ کا قاتل پکڑا گیا اور قاتل کو مارا گیا. پتہ چلا کہ جب تک بدلہ نہیں لیا جاتا ہے خون ابل کے بتاتا ہے خون کا بدلہ باقی ہے, خون کا بدلہ باقی ہے. ہم کہاں سو رہے ہو, تھوڑا سا جاگ کے سننا, میری خطا نہیں ہے, مائک کی آواز ہی کسی نے کم کر دی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد, ایسا ٹھیک کریے, ایک صلوات اور پڑھیے محمد والا. یا علی مدد. مولا آپ کو آباد رکھیں. بات پہنچ گئی ہے تو اپنا جملہ پہنچا دوں, اجازت ہے. اب مجھے یقین دلا دیجئے گا, یقین کے بعد اطمینان کی منزل ہے کہ میں اسی مجمع سے خطاب کر رہا ہوں جو 5 دن سے میں خطاب کرتا چلا آ رہا ہوں. مولا آپ کو آباد رکھیں. اگر بات پہنچ جائے تو بس چہرہ گواہی دے دے کہ لوہے دل پہ نقش ہو گیا ہے جملہ. عزیزان گرامی, جب جناب یحییٰ کا قاتل پکڑا گیا تو تاریخ نے بتایا جب بدلہ لے لیا گیا تو خون نے ابلنا بند کر دیا, اب کوئی نشانی نہیں رہ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بدلہ نہیں لیا جاتا ہے تب تک خون ابل کے بتاتا ہے بدلہ باقی ہے, بدلہ باقی ہے, بدلہ باقی ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کروں, اب تعجب نہ کرنا اور ہم سے نہ پوچھنا کہ ہر سال روز عاشورہ خاک شفا خون میں تر کیوں ہو جاتی ہے. کہاں ہیں آپ, توجہ ہے. یا علی یا عالم. ہر سال خاک شفا خون میں تر کیوں ہو جاتی ہے؟ ہر سال, یہ کوئی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, ہر سال خاک شفا خون میں تر کیوں ہو جاتی ہے؟ عزیزان گرامی, یہ خون بتا رہا ہے کہ ابھی بدلہ باقی ہے اور کوئی منتقم خون حسین ہے جو پردہ غیب میں ہے. یعنی اس خون کو, نشانی کو دیکھتے رہیے اور یقین میں اضافہ ہوتا رہے کہ کوئی پردہ غیب میں ہے کہ جو حسین کے قتل کا بدلہ لے گا. بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نشانیوں کو دیکھو اور معرفت حاصل کرو. اللہ نے اپنی معرفت کا پیمانہ, اب دیکھیے جن لوگوں کو آنا تھا وہ آ گئے, اب میں یہاں سے رکنا نہیں چاہتا, یہ 2-4 جملے صرف اسی لیے تبرکن تھے تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا انتظار ہو جائے. اب یہاں سے میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ نے اپنی معرفت کا پیمانہ کس کو بنایا؟ امام کو بنایا. کس کو بنایا؟ اسی لیے تو کہا رسول اللہ نے ممات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ. اچھا, امام بنانے کا حق کس کو ہے؟ اب یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. امام بنانے کا حق کس کو ہے؟ عزیزان گرامی, میں مسجد کے پیش امام کی بات نہیں کر رہا ہوں, نہ توجہ رکھیے, میں اس امام کی بات کر رہا ہوں جو شب ہجرت سو جائے تو محمد نظر آئے. بھائی تھوڑا سا جاگیے گا, اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے, اب اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں اور تاریخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. عزیزان گرامی, بڑا لطف آئے گا اور آج واقعی طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. عزیزان گرامی, امام بنانے کا حق کس کو ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لو کہ جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت. یہاں سے وہاں تک اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پورے خاندان آپ کے حوالے کروں. جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت, جو منصب نوح سے چلا وہ ہے رسالت.
भाई थोड़ा सा जागिए, मैं कुरान पढ़ने जा रहा हूं। जो मनसब आदम से चला वो है नबूवत, जो मनसब नूह से चला वो है रिसालत। तारीख का मुतालिया कीजिए, खानवादे नबूवत और रिसालत में कोई फर्क नहीं है, दोनों खानदान मिलते जुलते हैं। जो मनसब आदम से चला नबूवत, जो नूह से चला वो मनसब रिसालत, और जो इब्राहिम से चला वो मनसब इमामत। मैं थोड़ा सा जागिए, कहीं ले जा रहा हूं। जो मनसब इब्राहिम से चला, अब तो कुरान पढ़ रहा हूं, तवज्जो रखिए, जो मनसब इब्राहिम से चला वो कौन सा मनसब है? मनसब इमामत। अच्छा, एक सवाल है आपसे, इब्राहिम को मनसब इमामत अल्लाह ने कब अता किया? तवज्जो, कब अता किया? कहा जब इब्राहिम ने 3 दिन ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूं, तो तीसरे दिन आकर अपने बेटे से कहा, क्या कहा? कहा ए बेटा इस्माइल, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। इस्माइल ने क्या कहा? तवज्जो, बाबा जान आपने जो देखा है उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से पाएंगे, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। अरे मक्तल तो पढ़ी होगी, अल इरशाद से लेकर मैं लवाइजुल अहजान और लवाइजुल अजदान तक की जिम्मेदारी तक के जुमला कह रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। जनाबे इस्माइल ने कहा आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब जनाबे इस्माइल ने, जब जनाबे इब्राहिम ने इस्माइल का इम्तिहान ले लिया और पूछ लिया, तो जनाबे इब्राहिम मिना के मैदान में ले गए और ले जाने के बाद अपने आंखों पे पट्टी बांधी, पट्टी बांधी। अब यहां पे कुछ लोग ये कहते हैं कि नाउजुबिल्लाह इब्राहिम डर गए थे। याद रखना, नबी डरता नहीं है। ये और बात है कि पहलू में बैठने वाला सांप देख कर रोने लगे। काश के बात वाज़ेह हो जा जो कह रहा हूं, तवज्जो है, नबी डरता नहीं है। जनाबे इब्राहिम डरे नहीं थे, बल्कि क्यों बांधी थी पट्टी? का इसलिए कि एक बाप का बेटे से मोहब्बत का तकाजा था, ज़िबा करते हुए देख नहीं पाते, इसलिए इब्राहिम ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी। किस नियत से छुरी चलाई? पलके न झपकने पाए। किस नियत से छुरी चलाई? कि अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूं। तारीख क्या कहती है? इस्माइल बच गए, दुम्बा ज़िबा हो गया, बेचारा मुसलमान यहीं पे फंस गया। मैं थोड़ा सा जागिए ना, मौला आपको आवाज। हाँ, बेचारा मुसलमान यहीं पे फंस गया। इसी कुर्बानी को ज़िबे अजीम समझ बैठा। जाके आयत पढ़िए, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अल्लाह ने इब्राहिम के फिदिये को कबूल किया और इस कुर्बानी को ज़िबे अजीम से मुलतवी कर दिया, क्योंकि ज़िबे अजीम करबला वालों की कुर्बानी है। भाई थोड़ा सा जागिए, कहीं ले जा रहा हूं। ज़िबे अजीम, ठहरिएगा, ज़िबे अजीम करबला वालों की कुर्बानी है। और एक चैलेंज है मेरा, जब तक हूं तब तक किसी और मौलवी से सवाल ना कीजिएगा। किरतास पढ़ रहे हैं तो किरतास से आके सवाल कीजिएगा। यहां से लेके हौज़ इल्मिया कुम मुकद्दस और वहां से लेके हौज़ इल्मिया नजफ़ अशरफ तक की जिम्मेदारी है। तालिब इल्म अपने जुमले का जिम्मेदार है। पूरे चैलेंज के साथ कहकर जा रहा हूं, ज़िबे अजीम ना दुम्बा हो सकता है ना इस्माइल। भाई तवज्जो रखिएगा, ज़िबे अजीम ना दुम्बा हो सकता है ना इस्माइल। बेचारा मुसलमान यहीं पे फंस गया, समझ बैठा यही सबसे बड़ी कुर्बानी है। हालांकि ज़िबे अजीम है करबला वालों की कुर्बानी। अगर आप थके ना हो तो इस जुमले को जरा कबूल फरमाइएगा। मुसलमान समझा कि अल्लाह ने इस्माइल को बचाया, अल्लाह ने इस्माइल को नहीं बचाया, बल्कि सुल्बे इस्माइल में नूरे मोहम्मद को बचाया। भाई थोड़ा सा जाग जाइए, कहीं ले जा, सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बेटा थोड़ी देर, अल्लाह ने इस्माइल को नहीं बचाया, फिर किसको बचाया? हाँ, नूरे मोहम्मद को बचाया। इधर बचे मोहम्मद, करबला में बची मोहम्मद की मेहनत। थोड़ा सा जागिएगा, इधर बचे मोहम्मद और करबला में बची मोहम्मद की मेहनत। मोहम्मद की मेहनत को बचाया हुसैन ने। किरतास करबलाई, ये जुमला आहिस्से से पढ़ जाओ, पढ़ा लिखा मजमा कबूल फरमाएगा। इधर बचाए गए मोहम्मद और करबला में हुसैन ने मोहम्मद की मेहनत को बचाया। अब समझ में आया कि रसूल ने क्यों कहा था हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। आज के बात वाज़ेह हो जाए, सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
حسین مجھ سے ہے یا علی علی اچھا کیا اجازت ہے کہ آپ سے کہہ دوں تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے؟ آج چھٹی مجلس میں بلا رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد پر. آئیے تھوڑا سا قریب آ جائے بھائی, آ جائیے. یا علی یا علی مدد. اب دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے. جب موتی بکھرے ہوں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو نباز ادب بھی انہیں تسبیح زہرا کہتے ہیں. اور ماشاءاللہ اب آپ آ کے بیٹھ گئے منجمد ہو کے, مختلف نہیں ہے, بہت اچھا لگ رہا. اب ایسے ہی آ کے بیٹھ جایا کیجئے, بلانا نہ پڑے. یہ تو چھٹی مجلس میں نے بلا لیا کیونکہ آج آپ کی خدمت میں 2-3 تحفے پیش کرنے ہیں. امام بنانے کا حق بھی اللہ کو ہے, نبی بنانے کا حق بھی اللہ کو ہے, توجہ ہے, رسول بنانے کا حق اللہ کو ہے. ہمارے الیکشن کا نہیں ہوتا, اس کے سلیکشن کا ہوتا ہے. نا تھوڑا سا یاد ہے کیا, ہمارا الیکشن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا سلیکشن ہونا چاہیے. اچھا قرآن کا اپنا مزاج ہے صاحب, توجہ, قرآن اپنی باتوں کو کبھی ناقص نہیں چھوڑتا, قرآن اپنی باتوں کو ادھورا نہیں چھوڑتا. دین مکمل نہیں تھا تو غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کرا کے دین کے مکمل ہونے کے لیے آیت بھیجی اور کیا فرمایا, علی کی ولایت کے صدقے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج غدیر کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا, نعمتوں کو تمام کر دیا. اس کا مطلب قرآن اپنے دامن میں جو چیز مکمل ہو جاتی ہے, بھائی تھوڑا سا بیدار ہوئیے, جو چیز مکمل ہو جاتی ہے اس کی دلیل اپنے دامن میں رکھتا ہے. محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا تو اللہ نے آیت بھیجی, قرآن میں موجود ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خبردار, محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا, اما یہ قرآن ہے, کلام الہی ہے. اب بھی نہیں پہنچا میرا مجمع, یہ میرے گھر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, یہ کلام الہی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایک جگہ پہ کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں, اور اسی قرآن میں مباہلے میں کہہ رہا ہے ابنانا و ابناکم. تھوڑا سا جاگیے گا, کہیں لے جا رہا ہوں. قرآن میں کیا کہہ رہا, ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اور مباہلے میں کیا کہہ رہا ہے, ابنانا و ابناکم, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اچھا ترجمہ بھی پہنچانا پڑتا ہے, ابنانا و ابناکم, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. آمادہ ہیں جملہ حوالے کروں, یہ قرآن ہے صاحب, قرآن ہمارا کلام نہیں ہے, کلام الہی ہے. ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ محمد کسی کے بعد تم میں سے کسی کے باپ نہیں, اور ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. اس کا مطلب یہ ہے قرآن بتانا چاہ رہا ہے محمد باپ تو ہیں لیکن اولاد فاطمہ کے. کاش کے بعد واضح ہو جا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا. محمد باپ تو ہیں لیکن ایک صلوات اس سے بلند آواز سے پڑھیے تاکہ مرحلہ آسان. محمد باپ تو ہیں لیکن کس کے, اولاد فاطمہ کے. ذرا بچے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے, اس لیے کہ لوگ کم ہوں تو سب پر نظر رہتی ہے, اور انڈیکیٹ کر کے اپنی بات پہنچا رہا ہوں. یہ چبائے ہوئے جملے نہیں ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں بڑی محنت ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. عزیزان گرامی, قرآن کا مزاج ہے کہ جو چیز مکمل ہو جاتی ہے اس کی آیت کو اپنے دامن میں رکھتا ہے. دین مکمل ہوا, آیت بھیج دی. نعمتیں تمام ہوئی, آیت بھیج دی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, محمد کے بعد نبی نہیں آنے والا تھا تو کیا فرمایا, یہ اللہ کا رسول ہے, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی.
اللہ کا رسول ہے اور نبوت اسی پہ ختم ہے، یعنی نبی نہیں آنے والا تھا تو آیت بھیجی، دین مکمل ہو گیا تو آیت بھیجی۔ اب ایک سوال مسلمانوں سے ہے اور حفاظ کرام سے ہے جو ہل ہل کے قرآن کو رکھتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ ہر چیز کے لیے آیت ہے، ذرا 6666 آیتوں میں مجھے ڈھونڈ کے بتاؤ کہ جس منصب امامت کا آغاز ابراہیم سے ہوا تھا اس امامت کا اختتام کس پہ ہوا؟ میں تھوڑا سا جاگیے گا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مولا آپ کو آباد رکھے، ابھی مطمئن نہیں ہوں، آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ قرآن کا مزاج ہے کہ جس چیز کو مکمل کر لیتا ہے۔ اور ایک بات اور کہہ جاؤں، پورے قرآن میں چیلنج ہے، یہ ایک آیت ہے، بس ایک آیت کہ جو ختم نبوت پہ دلیل ہے، بس ایک آیت، اور کون سی؟ ما کانا محمد نبا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کا رسول ہے اور نبوت اسی پہ ختم ہے۔ اب بھی بات نہیں پہنچی۔ عزیزان گرامی، قرآن کا مزاج ہے جس چیز کو ختم کر دیتا ہے اس کی دلیل قرآن کو دے دیتا ہے، اپنے دامن میں قرآن رکھتا ہے۔ دین مکمل ہوا، آیت آ گئی، نعمتیں تمام ہوئی، آیت آ گئی، اللہ راضی ہوا، آیت آ گئی، محمد کے بعد نبی نہیں آنے والا تھا، آیت آ گئی۔ لیکن جو منصب امامت ابراہیم سے شروع ہوا، ختم امامت پر پورے قرآن میں آیت نہیں ہے، تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ ختم امامت پہ قرآن میں آیت کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں بھی کوئی امام ہے جو پردہ غائب ہے۔ تھوڑا سا جاگ جائیے جو کہہ رہا ہوں۔ نہیں میرے سرکار، یہاں سے تھوڑا سا خائف ہو گیا، میں تھوڑا سا ڈر گیا، اس لیے کہ ہمارے کچھ نوجوان مجھے دیکھتے رہے۔ عزیزان گرامی، امامت کے آغاز کی آیت ہے، امامت کے اختتام کی آیت نہیں ہے، اور اگر امامت وہیں پہ ختم ہو جاتی تو قرآن کے دامن میں ختم امامت پہ آیت ہوتی، اور آیت کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں بھی کوئی امام ہے جو پردہ غیب میں ہے۔ اپنے بچوں کو ایک بات بتا دوں بہت آرام سے، آپ جب جاتے ہوں گے اسکول کالج جاتے ہوں گے تو آپ کے بڑے بڑے جو پڑھے لکھے ٹیچرز ہیں، ہو سکتا ہے آپ سے سوال کر لیتے ہوں کہ کتنے امام ہیں، تو آپ کہتے ہوں گے 12۔ اچھا، ہمارے یہاں کا یہ کرشمہ ہے، بچے چاہے اپنے باپ کا نام بھول جائیں، ہاں، لیکن امت کے باپ کا نام نہیں بولتے۔ اب جیسے ہی انہوں نے ٹیچر نے پوچھا بیٹے کیا نام ہے 12 اماموں کے، اس بچے نے گرانا شروع کیا۔ پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور پہلے امام سے لے کر سرکار حجت تک گنا دیا۔ سامنے سے ٹیچر نے سوال کیا، اچھا بیٹا اگر 12 ہیں تو 11 ظاہر کیوں ہوئے اور 12واں پردے میں کیوں چلا گیا؟ یہی تو سوال ہوتا ہے۔ بھائی سامنے کی مثال علماء نے دی ہے، وہ یہ طالب علم آپ تک پہنچا رہا ہے، اور سامنے کی بات ہے کہ 11 ظاہر ہوئے اور 12واں پردے میں چلا گیا، سامنے کی بات ہے۔ سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے، میں تھوڑا سا جاگے، کتنے مہینے؟ 12 مہینے، آپ تک پہنچا رہا ہوں، کتنے؟ ہاں بولتے آئیے، 12 نا، آپ کو دیکھ کے ان تک بات پہنچا رہا ہوں، اور بہت بڑا آسمان ہے جو ان کی جھولی میں ڈال رہا ہوں۔ 12 مہینے، 12 کے صدقے میں سلامت ہیں۔ کتنے مہینے؟ 12۔ سال کے 11 مہینے ٹیچر پڑھاتا ہے، نا تھوڑا سا جاگیے گا تبھی میں آپ کے حوالے کروں گا، ورنہ کوئی بات۔ سال کے 11 مہینے ٹیچر پڑھاتا ہے، اور سب ایک ہی الگ الگ کلاس روم میں بیٹھے رہتے ہیں۔ فرسٹ والا الگ ہے، سیکنڈ والا الگ ہے، تھرڈ والا الگ ہے، فورتھ والا الگ ہے، ففتھ والا الگ ہے، سکستھ والا الگ ہے، 10th والا الگ ہے، بھئی یہی تو ہوتا ہے۔ لیکن جب 12واں مہینہ آتا ہے تو سب اسی ہال میں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اسے کہتے ہیں ایگزام ہال۔ کیا کہتے ہیں؟ ایگزام ہال۔ 11 مہینے کلاس میں پڑھے تم، اور 12ویں مہینے میں امتحان ہال میں بیٹھ گئے۔ کیوں بیٹھے؟ کہا جو 11 مہینے پڑھایا گیا ہے اس کا امتحان 12ویں مہینے امتحان ہال میں بیٹھ کے ایک ٹیچر دے رہا ہے، اور اگر اسی ایگزام ہال میں ٹیچر سے آپ پوچھ لیجئے ٹیچر اس کے کیا معنی ہے، تو ٹیچر کیا کہے گا؟ شٹ اپ، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ 11 مہینے تک تو پڑھاتے رہے۔ میں تھوڑا سا جاگنا کچھ کہہ رہا ہوں، 11 مہینے جو خاموش ہیں ان تک پہنچا رہا ہوں۔
11 مہینے تک تو پڑھاتے رہے, بچہ پوچھتا رہا, آپ بتاتے رہے, 12ویں مہینے میں کیوں کہہ رہے ہیں شٹ اپ سٹ ڈاؤن؟ تو ٹیچر نے بڑھ کے کہا کرتاز کربلائی صاحب آپ سمجھے نہیں, آج ہے امتحان اور ان بچوں کا یہ امتحان ہال ہے, کلاس روم نہیں ہے. میں نے کہا ذرا اور سمجھائیے. کہا 11 مہینے جو پڑھایا ہے آج اس کا امتحان لے رہا ہوں, ایک گوشے میں کھڑے ہو کر چپ چاپ دیکھ رہا ہوں کون سا بچہ کیسا پرچہ اپنا حل کر رہا ہے. اب سمجھ میں آیا 11 نے ظاہر ہو کر پڑھایا ہے اور ہمارا 12واں امام پردے میں رہ کر ہمارا امتحان. آج کے بعد واضح ہو جائے, توجہ ہے یار, صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. یا عالم ہمارا جو 12واں امام ہے وہ پردے میں بیٹھ کے ہمارا امتحان. اب چپ چاپ اپنا پرچہ حل کرتے رہو, ادھر ادھر نہ دیکھنا. جو سوالات دیے گئے ہیں چپ چاپ اس کے جوابات تمہیں یاد ہونے چاہیے. تو امام کون ہوتا ہے کہ جسے اللہ بنا کر بھیجے, جو منصوص من اللہ ہو, اس کو کہتے ہیں امام مطلق. اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں یہ خیمہ اسی لیے تانا ہے تاکہ آج اس مرحلے پہ آ کے یہ تحفہ آپ کے حوالے کروں. پہلی بات تو یہ کہ امام کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے. آمادہ ہیں, تھکے تو نہیں؟ امام کی ڈیفینیشن پورا اشرا اس ایک جملے میں ہے, اور اگر یہ جملہ نوجوان کھا گئے تو میری محنت کا گلا گھٹ جائے گا, اور جب تک سمجھا نہیں لے جاؤں گا تو 10 منٹ تک اسی پہ بولتا رہوں گا, کیونکہ زبردستی کی داد نہیں لے جانی ہے. جب سمجھا لے گیا تو آگے بڑھ جاؤں گا. امام کے لیے اگر اس بچے سے کہوں یہ آیت یہ آیت یہ آیت, ہو سکتا ہے بچے کو نہ یاد ہو, حدیث نہ یاد ہو. آج ایک بات سمجھ لو, امام کی ڈیفینیشن یہ ہے, امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو محتاج بیعت نہ ہو. مولا آپ کو آباد رکھے, سلامت رہیے, سلامت رہیے, شاد و آباد رہیے. تھوڑا سا سمجھا دوں بچوں کو, امام کسے کہتے ہیں جو محتاج, ہاں ہاں تھوڑا سا آگے بڑھیے گا, امام کسے کہتے ہیں جو محتاج, بار بار محتاج بیعت نہ ہو. بیعت کرو گے تبھی امام. سنیے تراب صاحب, بیعت کرو گے تبھی امام, اور نہیں کرو گے تبھی امام, کیونکہ تم محتاج امام ہو, امام محتاج بیعت نہیں ہے. تھوڑی سی بات کو واضح کر رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. تم محتاج امام ہو, امام محتاج بیعت نہیں ہے. اگر آمادہ ہے تو ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, امام محتاج بیعت نہیں ہوتا. امام بیعت کی بھیک نہیں مانگتا. ہاں, امام وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ بیعت نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے. نہیں, تم محتاج امام ہو, امام محتاج بیعت نہیں ہے. ایک جملہ کہہ جاؤں, آمادہ ہو کے سن لیجئے گا. میرا چیلنج ہے اس منبر سے اور اس کیمرے کے سامنے کہ جاؤ پھٹی سے پھٹی کتاب میں جھوٹے سے جھوٹے راوی کی جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کے دکھاؤ, منہ مانگی قیمت عطا کروں گا کہ جن 12 اماموں کو ہم شیعہ مانتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا بھی گزرا ہو جو مدینے کی گلی میں رات کے اندھیرے میں چادر اوڑھ کے نکلتا ہو اور مدینے والوں کے گھروں کی کنڈی کھٹکھٹا کے کہتا ہو آؤ میری بیعت کر لو. میں تھوڑا سا جاگیے کچھ کہہ رہا ہوں, توجہ, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد برباد. میرے سرکار ذرا سا جاگیے گا, ایک اس سے بہتر صلوات. امام سنیے صاحب,
یا عالم امام محتاج بیعت نہیں ہوتا. یہاں ہمارے برادران بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا یہاں پہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ہم سن و کم سن, آپ کی فکر نہ جب تک تیر اپنے ہدف تک, اس جملے کو یاد رکھیے گا. اور امام کسے کہتے ہیں؟ جو محتاج بیعت نہیں ہوتا. دوسری ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس سے بیعت مانگی جائے تو انکار کرے. پہلے سمجھ لیجئے پھر بولیے گا. امام محتاج بیعت نہیں ہوتا. امام اسے کہتے ہیں جس سے بیعت مانگی جائے تو انکار کرے. اور امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے. کاش کے بات واجو. امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے. اچھا ایک بات کہہ جاؤں آپ کی خدمت میں, اجازت ہے؟ اتنی تو اجازت ہے ہی کہ یہاں سے کچھ باتیں کہہ جاؤں. امام کا ایک ایک عمل, یہ سناٹا پہلے طوفان میں بدل جائے تب تو میں اپنی بات پہنچاؤں. آج بڑی قیمتی بات کرنے والا ہوں. امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے. کتاب کا نام ہے احقاق الحق, نور اللہ شوستری رحمت اللہ علیہ شہید ثالث کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں باقاعدہ روایت موجود ہے کہ غدیر کے میدان میں حیا علی خیر العمل کا اضافہ اذان میں ہوا. تھوڑا سا جاگو نا, توجہ رکھیے, جہاں لے جا رہا ہوں سنیے گا. حیا علی, بھائی سنیے, حیا علی خیر العمل کا اضافہ, خاص طور پہ سنیے, حیا علی خیر العمل کا. کھڑے ہو جائیے, بیٹھے رہیے, آپ کی اپنی ذمہ داری. امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے. حیا علی خیر العمل کس کی دین ہے؟ غدیر کی. اذان میں ایک اور فقرہ ہے, اور وہ کون سا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. اچھا ہمارے یہاں کیا ہے؟ حیا علی خیر العمل, اور ان کے یہاں کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز سونے سے بہتر ہے. ارے امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں امام نماز سونے سے بہتر ہے, لیکن علی نے شب ہجرت سو کے بتا دیا اگر وقت پر جائے تو سونا بھی بہتر ہے. تھوڑا سا جاگو صاحب, بہت بڑا جواب دیا مولا. موقع کی نظر علی 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 سلامت رہیے. بات میری پہنچ گئی آپ تک, اور اگر پہنچ گئی ہے تو تھوڑا سا میں اپنی باتوں کو پہنچا دوں. امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے, خاک میں نہیں. خاک تھوڑا سا ادبی ہو جائے گا نا. ہاں کس میں ملا دیتا ہے؟ مٹی میں. اسی لیے مولانا بلال کاظمی صاحب نے بہت پہلے یہ شعر کہا تھا کہ ستم گروں سے رکھو تو تکار کا لہجہ, یزیدیوں سے کہیں جی جناب ہوتا ہے. ستم گروں سے رکھو تو تکار کا لہجہ, یزیدیوں سے کہیں جی جناب ہوتا ہے. بات سمجھیے گا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو, میں آپ سوچ نہیں سکتے میں کہاں جا رہا ہوں. اور اس وقت جہاں میری روح ہے آپ سب کی ارواح کو لے جانا چاہتا ہوں, اور وہیں پہ انشاءاللہ مجلس معراج پہ جائے گی, اور آپ ماشاءاللہ کویب و کویس کی منزلوں سے پرواز کرتے ہوئے لدن کی وادیوں میں چلے جائیں. اور آپ کی فکر جب وہاں پہنچے تو عاشق و معشوق کی گفتگو سننے میں بڑا لطف آ جائے, کیونکہ معراج پہ جانے میں ہی علی کا ذکر سننے میں بڑا لطف آتا ہے. امام کا ایک ایک عمل, بیٹے تھوڑی دیر ہمارے بچے خاموش رہیں, نہیں وہ مت کریے, اس لیے کہ اگر بچہ ممبر کے پاس شرارت کرے تو ڈر نہیں لگتا, اور اگر کسی بوڑھے نے شرارت کی تو غدیر کی یاد آ جاتی ہے. کاج کا جملہ واہ. ہاں یہ بچے ہیں ہمارے, یہ تو شرارت کریں گے ہی, لیکن ماشاءاللہ یہ بھی حرکتیں ان کی عبادت میں شمار ہو رہی ہیں. عزیزو امام کا ایک ایک عمل, اٹینشن ہو کے سنیے, امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جو محتاج بیعت نہ ہو, جب بیعت مانگی جائے تو انکار کرے. دلیل
چلیے 8ویں امام کا زمانہ، وہاں سے لے کے چلتا ہوں، پھر دوسرے تک آؤں گا. کس کا زمانہ؟ سننے کے لیے آمادہ ہے؟ 8ویں امام کا زمانہ دربار ہے، اور بادشاہ نے کہہ دیا ولی عہدی قبول فرمائیے. تاریخ میں جملے ہیں، امام نے فوراً ولی عہدی قبول نہیں کی، بلکہ 2 جملے کہے. کیا کہا؟ سن، اگر یہ عہدہ تجھے اللہ اور رسول کی طرف سے ملا ہے، سوئیے گا نہیں، ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں، میں دوسرے امام تک جا کے اپنی مجلس کو تمام کروں گا، توجہ رکھیے گا. امام وہ ہوتا ہے جس کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دے. امام نے کیا فرمایا؟ اگر یہ کرسی، یہ عہدہ اور یہ تخت، یہ منصب تجھے اللہ اور رسول کی طرف سے ملا ہے، تو پھر تجھے اختیار کس نے دیا کہ اپنی مرضی سے اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا دے؟ پہلے سمجھیے گا، 8ویں امام کا پہلا فقرہ اور دوسرا فقرہ کیا تھا کہ اگر تجھے یہ اللہ اور رسول کی طرف سے ملا ہی نہیں ہے تو جس پر تیرا ہی اختیار نہ ہو، تھوڑا سا جاگیے، جس پر تیرا ہی اختیار نہ ہو تو اس پر کیسے بٹھائے گا کسی کو؟ اس کا مطلب امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے. جب دوسرے امام کا، بس یہیں تک تو میں لانا چاہتا تھا، دوسرے امام کا دور آیا. کون دوسرے امام؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات کرنا، بات پہنچے تو بولیے گا. جب امام کا دور آیا دوسرے امام کا، تو امام سے جب مسئلہ ہوا بیعت کا، تو امام نے ایک سٹینڈ لیا، اور وہ کیا تھا؟ قلم اٹھایا، تلوار نہیں اٹھائی. تھوڑا سا جاگیے گا، کیا اٹھایا؟ قلم اٹھایا، تلوار نہیں اٹھائی. حسن کا قلم اتنی تیز چل رہا تھا کہ ذوالفقار قربان ہو رہی تھی. ہاں، تلوار سے تیز امام حسن کا قلم چل رہا تھا. عہد امام حسن میں کتنی تحریریں لکھی گئیں؟ تھوڑا سا آپ سے سوال کرنے کا حق ہے نا، چھٹا دن ہے. کتنی تحریریں لکھی گئیں؟ امام حسن کے دور میں کتنی رائٹنگز ہیں، کتنی تحریر لکھی گئی؟ اہم صاحب 2، سر اٹھا کے سنیے. کتنی؟ 2. ایک ہے صلح نامے کی اور دوسری ہے تعویذ بازوئے قاسم. ایسے تو ڈرائیے گا نہیں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک ہے صلح نامے کی تحریر اور دوسری تعویذ بازوئے قاسم. یاد رکھنا، صلح نامے سے بڑی تحریر کا نام ہے تعویذ بازوئے قاسم، کہ جسے ہم نے اور آپ نے محدود کر دیا. کیا سنا ہے ہم نے؟ کہ امام حسن نے تعویذ باندھا تھا شہادت کی اجازت کے لیے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یاد رکھنا، جیسے نبی حکیم امت ہوتا ہے، تھوڑا سا جاگو نا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے نبی حکیم امت ہوتا ہے ویسے ہی امام حکیم امت ہوتا ہے. نہ بغیر حکمت کے بولتا ہے، نہ بغیر حکمت کے لکھتا ہے. تو امام نے اگر بازو پہ تعویذ باندھا ہے اپنی دنیا سے، اپنے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کے بازو پر، تو اس کو صرف شہادت میں محدود نہ کیجئے، اس میں کوئی بہت بڑا مقصد پوشیدہ ہے. اسے سننا چاہتے ہیں؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو کم سے کم قیمت اس کی صلوات ہے بلند آواز سے. سنیے یہاں سے وہاں تک، توجہ رکھیں. ایک تحریر کون سی ہے؟ صلح نامے کی. آپ نے کیا سنا ہے کہ امام حسین نے اپنے بھیا کی تحریر کھولی، دیکھا، رونے لگے، آپ بھی رونے لگے. رونے کا مقام ہے، لیکن صرف شہادت میں محدود کر دیا. امام کا مقصد بہت بڑا تھا، جو قاسم کے بازو پر تعویذ باندھا. اب ایک سوال کروں آپ سے، اگر یہ محشر میں نہ بدلے تو میرا اپنا مقدر جو نہ پہنچا پایا. سوال ہے صاحب، اگر شہادت کی اجازت کے لیے خالی باندھا تھا تو میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، جن کے نام شہادت نامے میں نہیں تھے انہیں تو حسین پہلے ہی مدینے چھوڑ آئے تھے. ارے سورت کے محترم صاحبان، مولا آپ کو سلامت رکھیں. نہیں، جہاں پہنچتے رہیے وہاں بولتے رہیے گا تاکہ مجھے تقویت ملے کے بعد پہنچے. جن کے نام شہادت نامے میں نہیں تھے ان کو تو حسین پہلے ہی مدینے چھوڑ آئے تھے. ارے جب قاسم آئے ہیں کربلا، ذرا سا جاگو نا، مولا آپ کو آبا. قاسم آئے ہیں کربلا تو اس کا مطلب ہے کہ شہید ہوں گے، تو پھر تعویذ کیوں باندھا؟ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو
مٹی میں ملا دیتا ہے. کیوں باندھا تعویذ؟ یاد رکھنا عہد امام حسن میں 2 تحریریں ہیں. ایک صلح نامے کی، میری طرف دیکھو، یہ ہے صلح نامہ صلح حسن، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے جہاد حسین. کاش کے بعد پہنچے. یہ ہے صلح حسن اور یہ ہے جہاد حسین. بیچ میں ہے تعویذ. ارے کم از کم سمجھیے، میں کہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر لاجک ہو، اگر بات پہنچ جائے تو اس طالب علم کے حق میں دعا فرمائیے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر جو بات نہ پہنچا پایا، اگر کوئی نئی بات پڑھ کے چلا جاؤں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ورنہ میری اپنی قسمت جو بات نہ پہنچا پایا. یہ ہے صلح امام حسن اور یہ ہے جہاد امام حسین. بیچ میں ہے تعویذ. جب تک تعویذ نہیں سمجھو گے نہ صلح حسن سمجھ میں آئے گی نہ جہاد امام حسین سمجھ میں آئے گا. کا سمجھا دیجئے کرتاز صاحب، کا سنیے جو ہم نے علماء سے پڑھا ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. شاید کہ کوئی مومن خاموش نہ رہے جب آخری نتیجہ ہے اور مجلس تمام ہے. صلح نامہ جب لکھا گیا تو شرطیں کیا لگائی تھیں؟ یہاں سے وہاں تک کیا شرطیں تھیں؟ پہلی شرط کہ جہاں جہاں بھی علی پر سب و شتم ہو رہا ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، اسے ختم کیا جائے. منہ کے سامنے اگر کوئی چٹکی بجانے لگتا ہے نا اور چہرے پہ نیند آ جاتی ہے تو ذاکر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. مولا آپ کو آباد رکھیں. اصل میں معاملہ یہ ہے، عادت ختم ہو چکی ہے تاریخ سننے کی، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ پہنچا دوں. صلح نامے کی شرطیں کیا تھیں؟ شاید کہ کوئی خاموش نہ رہے. کیا شرطیں تھیں؟ پہلی شرط کہ علی کو برا بھلا جو کہا جا رہا ہے وہ بند کیا جائے. دوسری شرط جہاں جہاں بھی علی والوں پر ظلم ہو رہا ہے اسے ختم کیا جائے. تیسری شرط جو سب سے بڑی تھی وہ کیا؟ کسن امیر شام اپنے بعد امام حسن نے شرط لگائی تھی کہ اپنے بعد اب اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر نہ جانا. عزیزان گرامی کاش کے پاس تو اپنے بعد کسی کو اپنی جگہ پر بٹھا کر نہ جانا، نمنک کر کے مت جانا. امام نے تیسری شرط لگائی کہ خلافت اب بنو ہاشم کی طرف جائے گی. اب تو اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر نہیں جانا. یاد رکھنا جس دن شرط ٹوٹی صلح ختم، جنگ شروع. تھوڑا سا جاگ کے سنیے. نہیں عزیزانے ابھی بھی ہمارے بچے اگر بات پہنچ جائے تو اشرا ایک طرف رہے گا. کرتاز کا یہ میسج یاد رکھیے گا، جو لوگ ابھی بھی مریم کی سنت لے کے بیٹھے خاموشی کا روزہ رکھے ان تک جملہ پہنچا رہا ہوں. امام حسن مجتبیٰ نے شرط لگائی تھی کہ اپنے بعد کسی کو اپنی جگہ پر بیٹھا کر نہ جانا. یاد رکھنا جس دن شرط ٹوٹی صلح ختم، جنگ شروع. ابھی نہیں پہنچے، صلح ختم، جنگ شروع. اب سمجھ میں آیا کہ جاتے جاتے حسن نے اپنے وارث اپنے بیٹے کے بازو پر تعویذ کیوں باندھا تھا؟ اسی دن کے لیے باندھا تھا کہ جس دن یہ شرط توڑے اور اس کا وارث تخت خلافت پر آئے اس دن میرے بیٹے پر واجب ہے تلوار نکال کے میدان میں. ایسا ہی اگر مجمع شروع سے ہی آ جایا کرے تو ہمارا بھی دل بڑھ جایا کرے. پڑھنے کے لیے بہت کچھ آتا ہوں لیکن 15 سے 20 منٹ تک تو یوں ہی باتیں کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگ آ جائیں. مولا آپ کو آباد رکھیں. امام نے تعویذ اسی لیے باندھا تھا کہ جس دن یہ شرط توڑے اور اس کا وارث تخت خلافت پر یزید آئے
اس دن میرے بیٹے پر واجب ہے تلوار نکال کے میدان میں آ جائے. جناب اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, تھکیے گا نہیں, خدائے حسین کا واسطہ یہاں سے لے کے باہر تک دعائیں چاہتا ہوں اگر میرا جملہ پہنچ جائے. اب سمجھ میں آیا کہ بازو پر تعویذ کیوں باندھا تھا. اگر تعویذ اسی لیے باندھا تھا تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ کربلا میں یہ قاسم نے تلوار نہیں نکالی ہے بلکہ حسن مجتبیٰ نے تلوار. کاش کے بات واضح ہو جائے بھائی, سمجھیے گا, قاسم نے تلوار نہیں نکالی ہے. کس نے نکالی ہے؟ کاش کے رجس کا ایک جملہ پڑھ جاؤں. رجس کا جملہ سنیے, قاسم نے تلوار نہیں نکالی ہے. کس نے نکالی ہے؟ حسن نے. نہیں, یہ قاسم حسین کی مدد کے لیے, نصرت کے لیے نہیں آگے بڑھے ہیں. کون بڑھا ہے؟ امام حسن, کیونکہ وارث موجود ہے. اسی لیے تو جناب قاسم نے رجس نہیں پڑھا ہے, حسن مجتبیٰ نے رجس پڑھا ہے. اور آگے بڑھ کے قاسم نے کیا کہا تھا کہ میں کوثر کہہ رہا ہے ابتر زادوں سے, ہائے ہائے, کوثر کہہ رہا ہے ابتر زادوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. اور دونوں کے لیے جملے ملتے ہیں, ایک تو مولا عباس کے بیٹوں کے لیے بھی, ہاں جو دونوں گئے تھے, اور ایک جناب قاسم کے لیے بھی. اور یہی فقرہ ملتا ہے اس لیے کہ موجد بلاغت کا پوتا ہی یہ جملہ کہہ سکتا تھا. قاسم نے رجس پڑھا اور پڑھتے ہوئے کہا کہ میں قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب آج تم پر ایسا وار کروں گا کہ جس کے خوف سے تمہارا دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا. کاش کا بات ہو. جناب صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد. انشاءاللہ بات کل آگے بڑھ جائے گی. میں چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ جاؤں لیکن گھڑی نہیں بڑھنے دے رہی, اسی لیے بس بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں کہ امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے. دیکھیے امام کے عمل پہ ہی اب بات کروں گا کیونکہ معرفت ہے اور ولایت ہے, تو اس پہ مجھے آپ تک بات پہنچانی ہے اور تاریخ پہنچانی ہے. تو اب بچوں سے کہہ رہا ہوں, نوجوانوں سے تھوڑا جلدی آ جایا کرو تاکہ کچھ باتیں زیادہ ہو جایا کریں. ایک صلوات پڑھیے اپنی سلامتی کے لیے باآواز محمد عالم. عزیزان گرامی, یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے کہ یہ عمل کرتا جاتا ہے اور باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملاتا ہوا چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی, ان کا قول, ان کا فعل, تقریر کا کیا مطلب ہے؟ السکوت کا اقرار, یعنی کسی فعل پر ان کی خاموشی, وہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے. فعل معصوم, قول معصوم, تقریر معصوم. یہ تقریر یہ والی تقریر نہیں ہے, السکوت کالاقرار سے وہ والی تقریر ہے کہ کسی بھی بات پر, یعنی جو بات مولا کے سامنے ہوئی ہے اس پر خاموش ہو جانا. عزیزان گرامی, یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے, یہ پوری ایک بحث ہے, اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن یہ آل محمد کا گھرانہ ہے جن کا عمل دشمنوں کی کمر کو توڑ دیتا ہے. ہاں, بنو امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے, وہ کیا جانے کہ آل محمد کا مرتبہ کیا ہے اور آل محمد کی عظمت کیا ہے. عزیزان گرامی, شکر ادا کیجئے کہ آج آپ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ماں کی آغوش میں پروان چڑھ رہے ہیں کہ جس نے آپ کو گھٹی میں علی کی ولایت پلائی ہے. آپ کے خون میں علی کی ولایت ہے. اور اگر کوئی فرش عزا پر آ رہا ہے, کسی بھی فرقے سے آ رہا ہے, کسی بھی مذہب سے آ رہا ہے, تو ہم پر احسان نہیں کر رہا ہے, وہ خود اپنی حیات پر احسان کر رہا ہے کہ وہ فرش عزا پر آ رہا ہے. تو شکر ادا کرے کہ اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے کہ جس کو وہ محسوس کر رہا ہے. عزیزان گرامی, یہ طاہر خون ہونے کی علامت ہے کہ آپ کے کانوں میں صدائے یا حسین جاتی ہے اور آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی فرات جاری ہو جاتی ہے. یہ دل میں جو حسین کی محبت ہے نا, اس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. عزیزان گرامی, لیکن یہ گھرانہ وہ گھرانہ کہ جس نے کبھی کسی یتیم پر ظلم نہیں کیا,
لیکن جہاں زہرا کا گھر تاراج ہوا تو ان کے گھر کے یتیموں پہ کوئی ترس کھانے والا نہیں تھا۔ بس 2-3 مصائب کے فقرے اس پہ آپ گریہ فرماتے ہیں، کوئی آئے نہ آئے لیکن جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک شکستہ پہلو بی بی اس فرش عزا پر آتی ہے، جب آپ روتے ہیں تو اس کا رومال کھل جاتا ہے، ہر عزادار کی آنکھوں کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم دے دو۔ ارباب عزا مسلسل میں 4 سالہ معصومہ کے مصائب پڑھ رہا ہوں اور آپ شہزادی کو پرسہ دے رہے ہیں، دھیرے دھیرے یہ قافلہ 40 کی طرف رواں دواں ہے۔ ارباب عزا بس ایک روایت سنیے اور مجلس تمام ہے۔ کون 4 سال کی بچی؟ کا وہی 4 سال کی بچی جسے حسین بہت چاہتے تھے، جسے بہت چاہتے تھے۔ عزیزان گرامی، جب شام غریبہ، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ہم نے علماء سے سنا، شام غریبہ جب علی آئے ہیں اور جب آئے ہیں تو انہوں نے بچوں کو دیکھا تو ایک بچی تھی کہ جو گوشے میں دونوں پیروں کے درمیان اپنے سر کو جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ آگے گئے اور دست شفقت پھیرا اور جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھا تو کیا دیکھا کہ دادا علی آئے ہیں۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے دیکھا تو ایک فقرہ کہا، ہم نے روایت کہیں پڑھی نہیں لیکن بزرگ علماء سے سنی ہے، قیامت کا فقرہ۔ جناب سکینہ نے کہا، ایک جملہ کہا دادا آپ کی بیٹی نے آپ کو بلایا، آپ نجف سے چلے آئے اور میں اپنے بابا کو بلا رہی ہوں اور میرا بابا ابھی تک میرے پاس نہ آیا۔ ارباب عزا 4 سال کی مظلومہ ہے کہ جس کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ پر روایت سنیے، ہم نے علماء سے سنا ہے، روایت کو کہیں پڑھا نہیں لیکن معتبر علماء اس روایت کو پڑھتے ہیں کہ جب یہ قید خانے شام میں یہ قافلہ قید ہوا تو شام کے زندان کے باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے انہوں نے سنا کہ اندر سے کسی بچی کی رونے کی آواز آ رہی ہے اور وہ رو رو کے کہہ رہی ہے، اے میرے بابا مجھے کب لینے آؤ گے؟ میرے بابا کیا وطن جانا نصیب نہیں ہوگا؟ ارباب عزا ان بچوں نے جب یہ آواز سنی نا اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد اپنے ماں باپ سے کہا کہ ہم نے قید خانے سے کسی بچی کی آواز سنی ہے۔ ان کے والدین نے کہا، ان کے ماں باپ نے کہا کہ بچوں وہ قید خانہ ہے ظالم جابر بادشاہ کا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی قید خانے میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بچی ہو جو اپنے باپ سے بچھڑ گئی ہوگی، اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے، ارے کوئی یتیمہ ہوگی۔ جیسے ہی لفظ یتیمہ سنا بچوں نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ بابا ان کے باپ نے کہا، والدین نے کہا یتیم اسے کہتے ہیں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، آستین چڑھا دی جائے، گریبان چاک کر دیا جائے۔ بچوں نے کہا کہ اب ہم یتیم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بچے کھیلتے ہوئے زندان شام میں گئے۔ اب جیسے ہی قید خانے شام کے قریب پہنچے کیا دیکھا کہ دروازے پر ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے اور پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ ہمارا اور آپ کا بیمار امام یعنی سید سجاد بیٹھے۔ بچے گئے اور جیسے ہی پہنچے جا کے سلام کیا، ایک مرتبہ مولا نے سلام کا جواب دیا۔ بچوں سے مولا سجاد نے کہا کیا بات ہے؟ بچوں نے کہا ایک قیدی ہم یتیم دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ جانے سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جیسے ہی یہ کہا ہم یتیم دیکھنا چاہتے ہیں، ارباب عزا 4 سال کی بہن کو اشارہ کیا، ارے وہ بہن کہ جس کے کرتے کا دامن جلا تھا، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے اور کانوں سے خون بہ رہا تھا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی جناب سکینہ بچوں کے سامنے آئی، بچے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ جب گر گئے بے ہوش ہو گئے، ان کے گھر والوں کو پتا چلا، گھر والے آئے بچوں کو اٹھا کر لے گئے۔ جب بچوں کو ہوش آیا ایک مرتبہ گھر والوں نے پوچھا آخر ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ بچوں نے رونا شروع کیا اور روتے روتے کہا آپ نے کہا تھا یتیم اسے کہتے ہیں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ ارے بابا ہم ایسی یتیمہ کو دیکھ کر آ رہے ہیں جس کے کرتے کا دامن جلا ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، ارے
کانوں کی لبیں زخمی ہیں بابا، ایسا لگتا ہے کئی دن سے نہ اسے پانی دیا گیا نہ اسے کھانا دیا گیا۔ ہم نے علماء سے سنا بچوں نے اپنے اپنے گھر سے ایک کاسے میں پانی لیا، اپنے ایک کاسے میں پانی لیا اور کھانا لے کے بچے پہنچے۔ آخری جملہ مصائب کا مجلس سما، اب طاقت نہیں ارباب اعضاء اور قیامت کا فکرہ، بچے اپنے گھر سے پانی اور دانا لے کے پہنچے۔ اب جب پہنچے تو قیامت ہو گئی۔ کیا دیکھا؟ ارے وہی بیمار امام اور وہی قیدی ایک چھوٹی سی قبر پر بیٹھا ہوا گریہ کر رہا ہے۔ بچوں نے جا کے کہا اے قیدی آخری مرتبہ اس یتیمہ سے ملا دو، دوبارہ زحمت نہ دیں گے۔ ارے مولا سجاد نے کہا بچوں آنے میں دیر کر دی، اب میری بہن اس دنیا میں نہیں رہی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم اسیران کربلا و سکینہ بنت الحسین علیہ السلام۔